بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یزدانی ایچ ڈی نیوز آپ سے مخاطب ہے اور ہم چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دفتر کے اندر موجود تھی، جس میں فرنیچر ایسوسی ایشن جو ہے اس کے تمام تر ممبران اور اس کے جو عہدیداروں نے انہوں نے اس کے اندر شرکت کی اور اپنے مسائل کے اوپر بات کی. ان کی کچھ شکایات ہیں حکومت پاکستان اور ایف بی آر سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں ان پہ جو ٹیکس کی نوعیت ہے وہ بالکل چینج کر دی گئی ہے، اور ابھی جو نئے جس انداز کے اندر ٹیکسز جو ہیں ان کے اوپر عائد کیے گئے ہیں اس پہ یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پرانے ٹیکسز کو بحال کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چکوال فرنیچر ایسوسی ایشن آپ تمام صافی بھائیوں کا مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے تو اس پریس کانفرنس میں شرکت کی. آج کی ہماری پریس ریلیز جو ہے یہ ہمارے فرنیچر کے متعلق پی او ایس سسٹم کے بارے میں ہے. معظم صافی بھائیوں السلام علیکم. پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کی کال پر آج پورے ملک کی طرح چکوال میں بھی پرامن احتجاج اور پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس کی بنیادی وجہ رقبے کی بنیاد پر غیر منصفانہ طریقے سے ٹیکس کا اندراج ہے. ہم کئی سالوں سے ایف بی آر کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ان پٹس کے بغیر ہمارے لیے یہ ٹیکس ادا کرنا ممکن نہیں ہے. جب تک ہمیں ان پٹس نہیں ملتی تو ہم اس دور ٹیکس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن ایف بی آر کو ہم نے باہر یہ مسئلہ ان کے آفس میں بھی جا کے باور کرایا، لیکن ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں ملا. اس کے بعد ہم نے وفاقی متصب ٹیکس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، اپنی کمپلین وہاں بھی درج کروائی ہے، جس پر وفاقی ٹیکس متصب نے ایف بی آر کو پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن سے میٹنگ کر کے مسئلہ حل کرنے کی سفارش بھی کی تھی. وفاقی ٹیکس متصب کے علاوہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی ہمارے موقف کی حمایت کی اور ایف بی آر کو یہ مسئلہ حل کرنے پر زور دیا. لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ایف بی آر نے رقبے کی شرط کو ٹیئر 1 سے نہیں نکالا، جس کی وجہ سے ہم فکس ٹیکس کی سکیم سے محروم ہو گئے. تو محترم آپ سے یہ عرض ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پریزیڈنٹ اور دیگر عہدیداران جو ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی رقبے کے حساب سے نہ ہو، تو اس میں تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ سارے لوگ غلط بیانی کرتے ہیں اور اپنی سیل اگر ان کی فرض کریں ان کی ماہانہ سیل اگر 25 لاکھ بھی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو 1.5 لاکھ کی سیل کی ہے. اب جب جو رقبے کی بات ہے اس میں تو پھر وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، چیٹنگ نہیں کی جا سکتی. تو آپ کو یہ کیوں کر غلط لگتا ہے؟ اچھا سوال کیا جی آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کی اگر سیل 25 لاکھ روپے ہے تو پی ایس او لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیل پتہ چل جائے گی، جو کہ ٹوٹلی ایک منتھ کی آپ کی سیل کتنی ہے. تو اگر 25 لاکھ کی آپ کی سیل ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ 1.5 لاکھ اس کو شو کریں گے. بیسیکلی ہمارا موقف ہے جو ٹیئر 1 کی آپ کی شرط ہے نا، اس میں 4-5 کیٹیگریز آتی ہیں. اس میں پہلا کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی اگر آپ چین سٹور چلا رہے ہیں نا، جیسے اب ہمارا فرنیچر کا این ایم ہے، ووڈ ہیون ہے، ڈیسنٹ ہے گجرات میں، اس کے بعد آپ لے لیں 3-4 برانڈز اور ہیں، ہیبٹ ہے، یہ چین در چین چلتے ہیں. جو فرنیچر شو روم چین پہ ہیں نا وہ ہمارے آلریڈی گجرات میں 7-8 شو رومز ہیں، وہ ان پہ پی او ایس انسٹال ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات، پی او ایس اس پہ انسٹال ہوتا ہے جو ان کی ٹیئر 1 ہے نا ایف بی آر کی جو شیک ہے، اس میں جو انسٹالیشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کسی بھی آپ کا مال، کوئی بھی آپ کا مال جو ایئر کنڈیشن ہو، اگر آپ کا شو روم اس پہ ہے تو آپ اس میں پی او ایس لگانے کے مجاز ہیں. تیسری بات ہے، اگر آپ کا مہینے کا بل، سالانہ بل اگر آپ کے 12 لاکھ روپے آتا ہے تو آپ اس میں پھر فال کرتے ہیں کہ آپ پی او ایس لگوا لیں. ان تینوں کیٹیگریز میں جو ٹیئر 1 میں نا، ان تینوں کیٹیگریز میں ہم نہیں آتے. رہی بات آپ کی کہ حجم کی بنیاد بنا کر دیکھیں نا، جہاں جتنا ہمارا شو روم ہوتا ہے، اگر وہ ایک 5 مرلے کا شو روم ہے نا تو وہاں پہ ہمارے 3 بیڈ سیٹ آئیں گے یا 4 آ جائیں گے. اس کیپیسٹی میں اگر آپ سیل کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سے کئی گنا زیادہ چھوٹی جگہ پہ نا ایک جو صرافہ جیولرز کی شاپ ہوتی ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ کام کرتی ہے، بزنس کرتی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ ان کی رقبہ بہت زیادہ ہے تو اس کو بنیاد بنا کر ہم اس پہ سیلز ٹیکس لگا دیں گے. ہمیں سیلز ٹیکس دینے پہ ہمیں آر نہیں ہے. آپ
سیلز ٹیکس ہم سے لینا چاہتے ہیں آپ بے شک لیں، لیکن ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ آپ نے رقبے کی بنیاد کو نا، پوری آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو کسی بھی ملک میں یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ رقبے کی بنیاد بنا کر کسی پہ آپ سیلز ٹیکس کا نفاذ کر دیں۔ آپ کو اگر چاہیے کہ اس کی سالانہ سیل کتنی ہے تو اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے، آسان سا کلیہ ہوتا ہے۔ آپ ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ آپ ایک شاپ 2000 اسکوائر فٹ ہے، ایک شاپ 1999 اسکوائر فٹ ہے نا، آئین کی ایک شک ہے 25 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے آئین کی بک میں 25 والی شک اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون بنے گا تو وہ ہر شہری کے لیے مساوی ہوگا۔ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ قانون ہی غلط پاس ہوا ہے کہ ایک ہی انڈسٹری پہ آپ 2 طرح کا قانون لاگو کر دیں۔ ہم سیلز ٹیکس دینے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن رقبے کی بنیاد بنا کر آپ سیلز ٹیکس لگائیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے پی او ایس انسٹال کرنا ہے تو آپ چھوٹی سے لے کے بڑی تک جتنی انڈسٹری آپ سب پہ پی او ایس لگوا لیں نا۔ اب آپ کہیں کہ ایک 1999 اسکوائر فٹ والی شاپ ہے اس پہ ہم پی او ایس نہیں انسٹال کریں گے، اور جو 2000 اسکوائر فٹ والی شاپ ہے اس پہ ہم پی او ایس انسٹال کر دیں گے، تو یہ زیادتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، پریس اخبارات کی توسط سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فکس ٹیکس کے اعلان کردہ سسٹم میں شامل کیا جائے تاکہ ہم قومی خزانے میں اضافے کا باعث بنیں۔ جو یہ شرط انہوں نے رقبے کی بنیاد پہ 2000 اسکوائر فٹ لگائی ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک دکان 1999 اسکوائر فٹ پہ ہے، اس پہ آپ کہتے ہیں کہ پی او ایس نہیں لگے گا، جو 2000 اسکوائر فٹ والا ہے اس پہ پی او ایس لگے گا۔ تو یہ ایک ہی طرح کا، ایک ہی فرنیچر انڈسٹری پہ 2 طرح کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو چھوٹی ورک شاپس والے ہیں جن سے بڑے شو روم والے مال اٹھاتے ہیں، وہ جب تک ان کو ان پٹس نہیں دیں گے، بل نہیں دیں گے، تو پھر بڑا شو روم والا کیسے اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ پی او ایس انسٹال کر کے کیسے وہ جیب میں سے 17% دے؟ تو بیسیکلی اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہماری آواز حکام بالا تک پہنچائی جائے، اس کے بعد میڈیا کے توسط سے ہماری آواز اب حکام بالا تک پہنچائی جائے، اور اخبارات میں واضح کوریج دے کر ہماری جو یہ مطالبات ہیں ان کو آپ پہنچائیں۔ تو اس کے علاوہ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مین مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ایک فرنیچر انڈسٹری ہے، اس پہ آپ 2 طرح کا قانون لگا رہے ہیں، تو یہ ہمیں کسی شرط پہ بھی کسی طرح بھی منظور نہیں ہے۔ اب جیسے انہوں نے اسکیم متعارف کروائی ہے فکس ٹیکس میں، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ فکس ٹیکس میں بے شک فرنیچر انڈسٹری کو شامل کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ ٹیکس دینے سے انکاری ہیں، پہلے بھی دیتے رہے ہیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، لیکن ہمارا جو موقف ہے کہ رقبے کی بنیاد بنا کر آپ پی او ایس انسٹال کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم پہلے بھی اس پہ احتجاج کی ہے، بھرپور احتجاج دوبارہ بھی کریں گے، لیکن آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم جیسے 2 دفعہ ہم پہلے آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن سڑکوں پہ آ چکی ہے، تو دوبارہ مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ دوبارہ سڑکوں پر آئیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔